لکی مروت کے نواحی علاقے میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک 19 سالہ لڑکے کی سر کٹی لاش برآمد ہوئی ہے اور لاش کے پاس سے ایک خنجر اور ایک چٹھی ملی ہے۔ اس چٹھی پہ پشتو زبان میں کچھ تحریر درج ہے اور اگر آپ اس کی تشریح کرنا چاہیں تو آپ کا دل دہل جائے گا۔ وہ اس لیے کہ اس چٹھی میں نہ صرف اس گروہ کا نام درج ہے جس نے اس لڑکے کو قتل کیا ہے، بلکہ اس کے قتل کی وجہ بھی بیان کی ہے۔ یہ گروہ جو اس واقعے کا ذمہ دار ہے خود کو اتحاد مجاہدین خراسان کہتا ہے۔ اس لڑکے کو قتل کرنے کی وجہ اس چٹھی پہ یہ درج ہے: یہ نوجوان فوج اور سی ٹی ڈی کے لیے جاسوسی کر رہا تھا۔ ناظرین، اس واقعے نے لکی مروت اور اس کے اطراف میں سخت شاک ویو سینڈ کی ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ گروہ جو خود کو اتحاد مجاہدین خراسان کہتا ہے یہ کیا ہے؟ تو آئیے ذرا اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، اتحاد مجاہدین خراسان یا IMK یا لشکر خراسان یہ ایک ہی گروہ کے کچھ نام ہیں۔ یہ وہ گروہ ہے جو خود کو پرو طالبان ملیٹنٹ گروپ کہتا ہے۔ اس کی بنیاد غالباً سن 2009 کے کچھ ایام میں رکھی گئی تھی اور وہ علاقہ جہاں اس کی بنیاد رکھی گئی بیان ہوتا ہے کہ وہ نارتھ وزیرستان یعنی شمالی وزیرستان کا علاقہ تھا، لیکن رفتہ رفتہ یہ گروہ، یہ ٹیرر گروپ فاٹا اور اس کے قریب ملحقہ علاقوں میں بہت تیزی سے پھیلا۔ اس گروہ کے متعلق کچھ ایکسکلوسیو ہے جو یہاں اس ویلاگ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ یہ گروہ براہ راست کسی دہشت گردی کی ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہوتا، لیکن اس کا کام کاؤنٹر انٹیلیجنس کے زمرے میں لایا جا سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ یہ گروہ یعنی اتحاد مجاہدین خراسان یا لشکر خراسان یہ بنیادی طور پہ جاسوسوں کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور جاسوسوں کی کلنگز کرتا ہے۔ بیان ہوتا ہے کہ KP فاٹا کے تقریباً تمام گاؤں، دیہات، ٹاؤنز میں ان کے انفارمنٹس، ان کے خبری موجود ہیں جو انہیں خبر دیتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں کسی خاص گروہ یا کسی خاص ایجنسی کے لیے انٹیلیجنس کلیکٹ کر رہا ہے اور انہیں فیڈ کر رہا ہے۔ جب اس بات پہ مہر ثبت ہو جاتی ہے، جب یہ کنفرم کر لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، تو پھر اس مبینہ جاسوس کو یہ گروہ یعنی اتحاد مجاہدین خراسان موت کے گھاٹ اتارتا ہے۔ اس گروہ کا جو موڈس آپرینڈائی ہے، جو طریقہ واردات ہے، وہ خاصا مشکل اور خاصا مختلف ہے۔ پہلا کام جو یہ گروہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ مبینہ جاسوسوں کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، اس کے بعد یا تو ان کا سر قلم کرتا ہے یا انہیں شوٹ کرتا ہے، اور دونوں صورتوں میں مارے جانے والے شخص کے پاس سے ایک پرچی، ایک چٹھی برآمد ہوتی ہے جس میں اس کی موت کی وجہ لکھی ہوتی ہے، اور موت کی وجہ بنیادی طور پہ جاسوسی کا الزام ہی ہوتی ہے، اور وہ جاسوسی دنیا کے مختلف اداروں کے لیے وہ شخص مبینہ طور پہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ گروہ لشکر خراسان یہ اچانک ایک دم کیسے اٹھا ہے؟ یہ اچانک نہیں اٹھا، یہ سن 2009 سے پاکستان میں اور اس کے اطراف میں ایگزسٹ کرتا ہے، تاہم لائم لائٹ میں یہ مئی 2010 میں آیا ہے جب شمالی وزیرستان کے میرام شاہ بازار میں دیواروں پہ لوگوں نے اس گروہ کی طرف سے یہ لکھا دیکھا کہ اگر کسی شخص نے اس گاؤں میں سے یعنی میرام شاہ میں اگر کسی شخص نے امریکی انٹیلیجنس کو، امریکی فورسز کو طالبان، تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کی مخبری دی تو اس کا پورے کا پورا گھر صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ صرف یہی نہیں، ایک اور واقعہ آپ کو یاد تو ہوگا کہ سن 2009، 10، 11 میں پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پہ ڈرون سٹرائکس ہو رہی تھیں۔ اوباما ایڈمنسٹریشن بڑے پیمانے پہ پاکستان کے قبائلی اضلاع پہ ڈرون اٹیکس کیا کرتے تھے۔ تب جب ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے تو شمالی اور جنوبی وزیرستان دونوں میں اس گروہ نے بڑے پیمانے پہ آپریشنز کیے اور ان لوگوں کو ختم کیا، ان لوگوں کو قتل کیا جو ان کے بقول دنیا کے مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے یا ملکوں کے لیے جاسوسی کیا کرتے تھے۔
اس طرح بھی یہ گروہ یعنی لشکر خوراسان لائم لائٹ میں آیا تھا۔ تاہم پاکستان میں 2023 میں ایک بار پھر یہ گروہ خبروں میں ہے، اور اس کی پہلی کڑی ہے وہ واقعہ جو اس سال کے شروع میں خانے وال کے قریب ایک اندوہناک واقعہ، ایک اور دل دہلا دینے والا واقعہ خانے وال کے قریب پیش آیا۔ اس واقعے میں انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کے 2 افسران، ایک ڈائریکٹر اور دوسرے انسپیکٹر، دونوں کو شوٹ کر کے شہید کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے پیچھے بھی لشکر خوراسان ہی تھا۔ یہ وہی واقعہ ناظرین جس کے ہونے کے بعد آپ کو پاکستان کے DGI جنرل ندیم انجم لاہور میں وردی میں ملبوس ان 2 شخصیات کے جنازے میں شرکت کرتے دکھائی دیے تھے، اکمپنیڈ بائی کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی۔ یہ واقعہ سن 2023 کے آغاز میں اس واقعے کا ہونا انڈیکیٹر تھا کہ کہیں لشکر خوراسان دوبارہ سے سر اٹھا رہا ہے۔ یہ واقعہ تو اندھوناک تھا ہی، لیکن اس سے پہلے بھی آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا کچھ ایسے واقعات جو یہ گروہ کرتا رہا ہے۔ سن 2009 میں اس کی انسیپشن ہوئی، اس کا جینیسس ہوا، لیکن صرف سٹیٹسٹکس آپ کی گوش گزار کرنے کے لیے سن 2011 میں اس گروہ کی چند کارروائیاں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ صرف 2 ماہ کے اندر اس گروہ نے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز انجام دی تھی۔ فروری 5 2011 کو کرک میں 4 لاشیں ملی، اور مبینہ طور پہ یہ چاروں بھارت اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتے تھے۔ فروری 9 کو میرام شاہ میں جو 1 لاش ملی اس کا تعلق امریکی انٹیلیجنس سے جوڑا جاتا تھا۔ فروری 10 کو جو 2 لاشیں ملی وہ بھی امریکی انٹیلیجنس سے جوڑی جاتی تھیں۔ فروری 14 کو جو کرک میں 4 لاشیں ملیں وہ بھارت اور اسرائیل سے جوڑی جاتی تھیں۔ مارچ کی 1 تاریخ کو شمالی وزیرستان میں جو 4 لاشیں ملیں اسے امریکی انٹیلیجنس سے جوڑا گیا۔ پھر مارچ کی 21 تاریخ کو شمالی وزیرستان میں ہی 4 لاشیں ملیں، تو اس واقعے کو اس 17 مارچ کی ڈرون سٹرائک سے جوڑا گیا جو انہی 4 لوگوں کی دی ہوئی انٹیلیجنس پہ امریکی حکام نے شمالی وزیرستان کے علاقے میں کی، اور اس کے نتیجے میں غالباً 30 افراد مارے گئے۔ صرف ان 2 مہینے میں یہ واقعات پیش آئے۔ اس کے علاوہ سن 2011 میں 50 سے زائد کلنگز کے واقعات اسی گروہ نے انجام دیے تھے، لیکن بہت سے رپورٹ نہیں بھی ہوئے۔ تو واپس آتے ہیں لکی مروت کے اس واقعے پہ جو 18 جنوری کی صبح یا دوپہر پیش آیا ہے۔ اس 19 سالہ نوجوان کو جس کی سر کٹی لاش لکی مروت کے ایک نواحی گاؤں سے ملی ہے، اس کی لاش کے ساتھ ایک خنجر اور ایک چٹھی پائی گئی ہے، اور اس پہ اسی گروہ کا نام درج ہے، اسی گروہ کا میسج درج ہے کہ یہ شخص جسے انہوں نے قتل کیا ہے، یہ 19 سالہ نوجوان جسے انہوں نے قتل کیا ہے، وہ پاکستانی فوج اور CTD کے لیے انٹیلیجنس کلیکٹ کر کے ان کو دے رہا تھا۔ اس پورے واقعے کے بعد ملک کی انٹیلیجنس کمیونٹی جو اس ملک کے لیے بہت بڑا کام کر رہی ہے، اس کے طول و عرض کے دفاع کے لیے بہت بڑا کام کر رہی ہے، اس کی سیکیورٹی کو خطرات لاحق ہوئے ہیں، اور یہ کلمیہ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کے 2 قابل ترین افسران کو حال ہی میں اب سے تقریباً 20 دن پہلے صدرن پنجاب کے علاقے میں ون آف دا سیفسٹ ریجنز میں شہید کیا گیا ہے۔ تو اس پہ ہماری وزارت دفاع کی کیا اسٹریٹجی ہے، وزارت داخلہ کی کیا اسٹریٹجی ہے، ہمارے عسکری ادارے ہیں وہ یقیناً دے آر گوئنگ آل آؤٹ، کوشش پوری جاری ہے کہ کسی طرح اس ناسور کو، دہشت گردی کے اس ناسور کو یہاں سے اس سرزمین سے پاک کیا جا سکے۔ تاہم ایسی قوتیں ہیں جو سر اٹھاتی رہتی ہیں، مگر یہ اپنے آپ میں ایک کنسرن ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے،